السلام علیکم۔ جی، آج تو آپ کو صرف پیکان نٹس کے بارے میں بتانا ہے۔ پیکان نٹس سے لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ پیکان نٹس میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ تقریباً 4-5 سال بعد فروٹنگ پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ بات تو میں مانتا ہوں بالکل کہ پیکان نٹس ایک ایسا فروٹ پلانٹ ہے جو فروٹنگ پہ لیٹ آتا ہے، یعنی مطلب یہ 5 سال ضرور لگتا ہے۔ جب صحیح نگہداشت نہ ہو تو 6-7 سال لگتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ پھر خزانہ ہے، فروٹ کا خزانہ ہے ایک قسم کا۔ اس پر فروٹ لگے تو وہ ایک تو فروٹ کا شیلف لائن بہت لمبا ہوتا ہے، یعنی پیکان نٹس 1 سال تک ہی چل سکتا ہے، خراب نہیں ہوتا پیکان نٹس کا فروٹ جو ہے، جو گری دار میوہ ہوتا ہے اس کا نا۔ تو یہ اخروٹ کی طرح ہوتا ہے، اور تمنیل پہ پکچر بھی لگایا ہوا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ان کو نہیں جانتے نا۔ لیکن اس میں یہ ٹھیک ہے، اس فروٹنگ پہ تو لیٹ آتا ہے، میں مانتا ہوں 5-6 سال لگتا ہے، اور ہر قسم کا جو پوری دنیا میں ویرائٹیز ہے سب کی 5-6 سال لگتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس پر جو فروٹ لگے تو پھر منوں کے حساب سے ہوتی ہے، اور اس کا پیڑ جو ہے، اس کا درخت آم کی طرح بڑا لمبا درخت ہوتا ہے۔ تو یہ اور اس کی ایج بھی زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 100 سال تو اس کا ایج ہوتا ہے۔ تو یہ نسلوں کے لیے ایک تعمیر ہے، پیکان نٹس جو ہے نا، نسلوں کے لیے ایک تعمیر ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ ظاہری بات ہے، ایک سسٹینیبل سوچ ہو تو وہ تو ظاہری بات ہے، اس کا تو فیوچر سے تعلق ہوتا ہے نا۔ حال سے تو اس کا تعلق نہیں ہوتا نا۔ تو اسی لیے یہ مستقبل کا ایک سسٹینیبل سوچ ہے، سسٹینیبل آئیڈیا ہے۔ تو جن لوگوں نے پیکان نٹس دنیا میں لگائے ہیں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ منوں کے حساب سے اس سے فروٹ لیتا ہے۔ ایک درخت جو ہے نا، تقریباً ایک ادھر سوات میں ہمارا ایک بندہ ہے، اس نے ایک درخت لگائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو ایج بھی درخت کا ابھی بڑھ گیا ہے اور کافی بڑا ہو گیا ہے، تقریباً 35-40 سال اس کا ایج ہو گیا درخت کا، اور میرے خیال میں کہ وہ 3 لاکھ روپے اس سے ایک درخت سے اس کی انکم ہے، 3 لاکھ روپے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیکان نٹس تو ٹھیک ہے، سپیڈ اس کا کم ہے، فروٹنگ پہ جلدی نہیں آتا، 5-6 سال لگاتا ہے، لیکن پھر سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ لیتا ہے۔ یعنی فروٹنگ کی مالیت کے حساب سے یہ سب فروٹ پلانٹس کو پیچھے چھوڑتا ہے اور یہ آگے جاتا ہے۔ تو اسی لیے پیکان نٹس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ پیکان نٹس لگانا ایک سسٹینیبل، ایک مستقل مزاجی والا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں، بوئسن بیری کی کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں لاہور کی کسٹمر کے لیے، اور یہ پنگ میسور ریسبیری کی پلانٹس ہیں، پنگ میسور ریسبیری کے پلانٹس بھیج رہے ہیں، اور بوئسن بیری کی پلانٹس یہ تقریباً 100 پنگ میسور ریسبیری کی پلانٹس ہے، اور 100 بوئسن بیری کی پلانٹس ہیں۔ اور ایک کسٹمر کے لیے یہ ایووکاڈو بھیج رہے ہیں، ایووکاڈو جو ہے 2 پودے ایووکاڈو کے ہیں ان کی۔ یہ خواجہ محمد رفیق صاحب ہے، سرگودا سے اس کا تعلق ہے، ان کے لیے بلیک بیری، اور یہ شہتوت، وائٹ شہتوت کے پلانٹس بھیج رہے ہیں، اور ایووکاڈو، اور پنک واٹر میلن پلم، اور اس طرح اس میں کچھ اور بھی کچھ فلاور پلانٹس بھی ایڈ کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ چلاس سے تعلق ہے ان کا، اسرار احمد صاحب ہے، چلاس سے ان کا تعلق ہے، چلاس گلگت بلتستان کی ایریا میں آتا ہے، ان کے لیے ٹماریلو کا پلانٹ، اور بنو فگ، اس کے علاوہ یہ سفرجل کا پلانٹ، انار کی 2 پودے، آڑو کی 2 پودے، ناشپاتی کے پودے، پیکان نٹس یہ بھیج رہے ہیں، اور اس کا تعلق چلاس سے ہے، گلگت بلتستان کے ایریا سے، اور یہ لاہور کے لیے جا رہے ہیں یہ پودے، اور یہ پارسل ہے سرگودا کے لیے، جس میں ایووکاڈو کے پودے ہیں۔ ایووکاڈو کے پودے ہمارے پاس ہائٹ میں اچھی ہیں۔ اور اچھا، آج آپ کو بتانا تھا پیکان نٹس کے بارے میں، کیونکہ کچھ کسٹمرز کہہ رہے تھے کہ پیکان نٹس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں، تو اسی لیے ان کی اصرار تھی، اسی وجہ سے آج پیکان نٹ کے لیے یہ دن وقف کیا۔ اللہ حافظ۔